محمد علی درانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. درانی صاحب، آج کل ہم دیکھ رہے ہیں آپ ایک کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ لوگوں سے مل رہے ہیں. آج آپ کی پریزیڈنٹ صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، اسپیکر صاحب، سابق اسپیکر اسد کیسر صاحب سے ملاقات ہوئی. کیا مینڈیٹ ہے آپ کے پاس؟ آپ فوجیوں سے ملاقات ہوئی ہے آپ نے؟ نہیں. تو اگر ان سے ملاقات نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں، میری تو کوشش یہ ہے کہ ان بیچاروں کو خام کا گھسیٹنا چھوڑ دیں، انہیں اپنا کام کرنے دیں. آپ اپنے سیاسی عمل کے ذریعے پولیٹیکل پروسیس کو آگے بڑھائیں، فیئر اینڈ فری الیکشن کرانے کے لیے ماحول بنائیں، آپس میں لڑنا جھگڑنا چھوڑ دیں. ٹھیک ہے جی. اور میں نے اسی لیے یہ بات بھی کی تھی، پریزیڈنٹ صاحب سے بھی آج یہی بات ہوئی، الیکشن کے اوپر بات ہوئی کہ کتنی ملاقاتیں ہو گئی پریزیڈنٹ صاحب کی؟ میں کہنا تیسری ہے. تیسری. عموماً پہلی ملاقات کے بعد آپ وہاں سے کچھ لیتے ہیں اور کچھ دوسری سائڈ پہ جاتے ہیں. کون سی دوسری سائڈ ہے جس جگہ جا رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو میرا تو یہ ہوتا ہے کہ میرے تو سارے سیاسی رابطے ہی ہیں اور تو میرا کوئی رابطہ ہے نہیں. دوسری ملاقات کس سے ہوتی ہے؟ دوسری ملاقات مطلب آپ پریزیڈنٹ صاحب کو آ جاتے ہیں، وہ کوئی مشورہ دیتے ہیں؟ اچھا، باقی جو سیاسی پارٹیوں کے لوگ ہیں ان سے میں بات چیت کرتا ہوں، لیکن ان سے ہوتی ہے ملاقات؟ لیکن میں کسی کا نام نہیں لیتا. پریزیڈنٹ صاحب کا کھل کے لیتے ہیں، اسد کیسر کا کھل کے لیتے ہیں. ان کا اس لیے لیتا ہوں کہ دونوں نے خود سے پریس ریلیز دی ہے. مطلب میں نے نہیں، ان سے ملاقات کو میں نے کبھی پبلک نہیں کیا. میں اپنے مطلب جسے کہتے ہیں، میں تو کہیں پروگرام میں بھی نہیں جاتا، آپ سے ڈر کے آ جاتا ہوں تو چلو کوئی بات نہیں، پرانے تعلقات کے پریشر میں نا، تو اس لیے. باقی تو میں انتہائی ایک گھر بیٹھا ہوا سیاستدان. اسٹیبلشمنٹ کے بغیر کوئی بھی ڈیل کیسے ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ کا جہاں تک تعلق ہے، ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ غصے میں ہے نا اس ٹائم وہ. دیکھیں جی، جو کچھ ماضی میں ہوا اس کے اوپر ان کا ایک بڑا ڈیفینیٹ سا ویو پوائنٹ ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ ان کے جتنے بھی گریوینس ہیں وہ ڈیفینیٹلی ایڈریس ہونے چاہیے، اور وہ عدالتیں ڈیفینیٹلی کریں گی، اور ہر ملک میں ہوتی ہیں. لیکن جہاں تک پولیٹیکل پروسیس کا تعلق ہے، سیاستدانوں کا تعلق ہے، وہ کم از کم ملک کے اداروں کو اور ملک کے ان اداروں کو، جیسے میں نے یہ بات بھی کی، میں نے کہا جی آپ پاکستان، جمہوریت اور فوج، انہیں اپنے سیاسی کانفلکٹ سے نکال دیں. دیکھیں، میری آج یہ بات شاید کسی کو سمجھ آئے یا نہ آئے، میں بڑا مطمئن ہوں کہ ایک دن یہ یقیناً سمجھ آئے گی سب کو کہ ہم ان کو سیاست سے نکالیں، سیاسی کانفلکٹ سے نکال دیں. دیکھیں جی، پاکستان غدار بنانے کے لیے استعمال نہ کریں، جمہوریت کو انتقام کے لیے استعمال نہ کریں، اور فوج کو اقتدار کی بار برداری کے لیے استعمال نہ کریں. جی ہمیں پہنچا دو اس ملک میں. اب دیکھیں نا، میں نے تینوں ایشو، میں مسکین آدمی ہوں، میں ایک مسکین تو نہیں ہو، تو بڑا مسکین ہوں، مسکین آدمی ہوں. میں نے ایک اچھی بات اپنے ملک کے لیے اپنے دل سے، اپنی محبت سے، آپ کو، میرا سب کچھ میرا ملک ہی ہے. ٹھیک ہے جی. اور تو میرے پاس کچھ ہے، کسی کے پاس بھی کچھ نہیں ہے. اور جن کے پاس ہے بھی نا، انہیں بھی میں بتا دوں کہ باہر عالیہ نمی انہیں نہیں چھوڑنا انہیں. اس لیے سب کے لیے یہ ملک ہی ہے. ہم اس ملک کے لیے سوچیں، اس ملک کی محبت کے لیے کام کریں، اور اس ملک میں محبت پھیلائیں. جب بھی کوئی انتقام کی بات کرتا ہے، میں نے تو کہا ہم نے سارے انتقام دیکھ لیے ہیں، اب ہر انتقام جو ہے نا وہ اپنے گھر میں ہی واپس آتا ہے. سر، لیکن 2019-20 میں بھی آپ نے اس طرح کی ایک کوشش کی تھی. مولانا صاحب سے بھی آپ کی ملاقاتیں میں دیکھ رہا اس وقت دیتے ہیں. کہ شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی آپ کی؟ دیکھیں جی، شہباز صاحب سے اس ٹائم تو جیل میں ملے تھے آپ جیل کے ساتھ. دیکھیں، میں آپ ملاقات کی آپ؟ دیکھیں جی، میں جن سے بھی بات کرتا ہوں، ملاقات کرتا ہوں، میں ان سے میرا یہ ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ میں بھئی اس بات چیت کو پبلک نہیں کروں گا. ٹھیک. عمران خان سے کوئی ملاقات ہوئی آپ؟ نہیں، میری کوئی ملاقات نہیں. وہ تو عمران خان سے آپ نہیں ملے، میاں صاحب سے آپ نہیں ملے، زرداری صاحب سے ملے؟ نہیں، زرداری صاحب سے آپ نہیں ملے. سر، آرمی چیف سے ملے؟ نہیں. ملے کی مطلب کوئی مسئلہ کیسے حل کرے گا؟ مسئلہ کیسے حل کرو گے؟ میں مسئلہ حل کرنے کی بات ہی نہیں کر رہا. مسئلہ پھر آپ مسئلہ حل نہیں کر رہے، میں تو ماحول بنانے کی بات کر رہا ہوں یار. آپ اصل میں ہمارے ہاں پریزیڈنٹ صاحب ہمارا مسئلہ یہ، پتہ کیا مسئلہ ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ سب کچھ وہی ہوتا ہے جو کوئی کراتا ہے، یا وہی ہو سکتا ہے جو کوئی کراتا ہے، کسی کے اشارے پہ کوئی کچھ. ٹھیک ہے نا سر، یہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اس کے علاوہ بھی ہوتا ہے. اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے؟ دعا سے کچھ نہیں ہوتا. اچھا، وہ دعا سے نوبت دعا دی آگئی ہے. دعا پہ تو دعا کی تو ہے ہی نوبت. والوں نہیں سمجھے. نہیں، اس کے علاوہ میں اور بتاتا ہوں آپ کو. آپ جب ماحول بناتے، میں آج گارنٹی سے کہتا ہوں، آج سے 1 مہینہ پہلے جو ٹینشن تھی، جو سٹریسز تھیں،
ان کے اندر کمی آ رہی ہے، ڈیفینیٹلی کمی آ رہی ہے. آپ کے میڈیا والوں نے ایک نیریٹو جس میں لیکن آپ کہہ رہے ہیں ماحول بہتر ہوا، کیسے بہتر ہوا؟ جب سے قیدی نمبر 804 یا 943 اب نمبر میرا خیال بدل گیا ان کا، جب سے اندر گئے سیاست میں وہ جو گرمی تھی وہ تو ختم ہو گئی. ہاں ختم ہو اب گئی. تو سروائیول کی لڑائی ہے. دیکھیں جی آپ تحریک انصاف تو چھپتی پھر رہی ہے، وہ تو ٹی وی پروگراموں میں نہیں آتی. ایک دوسرا وہ آپ جس گرمی کی بات کر رہے ہیں، ابھی ٹی وی انٹرویوز پہ آ کے لوگ معافیا مانگ کے الزام لگا کے کہہ رہے ہیں ہم سیاست چھوڑ رہے ہیں. سو ماحول کہاں ٹھیک ہو؟ وہی ماحول ہے جو آج سے 4 مہینے پہلے تھا. یہ بات یہ ہے کہ اس وقت آپ ایک مثال دیکھیں، کے پی صوبہ جو ہے اس میں بالکل نارملائزیشن ہو چکی ہے، ماشاءاللہ حالات بالکل نارمل ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ. لوگ نارملائزیشن کی ڈیفینیشن کیا؟ ڈیفینیشن یہ ہے کہ جن لوگوں کہ سارے غائب ہیں، جو غائب ہیں وہ غائب ہیں، جو ہیں وہ پارٹیاں چھوڑ چکے ہیں. اپنی ایکٹیویٹیز. دیکھیں نارملائزیشن کی تو ایک ڈیفینیشن ہے کہ پرویز خٹک پارٹی چھوڑ چکے ہیں اور جو ابھی تک پکڑے نہیں گئے وہ غائب ہیں. کل وزیر اطلاعات کا بیان آیا ہے، کیا کہا ہے انہوں نے؟ وہ تو بڑی باتیں کرتے ہیں. کون سی والی بات؟ انہوں نے بات کی ہے کہ جی سب پارٹیاں الیکشن میں حصہ لیں گی، الیکشن فیئر اینڈ. وہ آج پریزیڈنٹ صاحب نے بھی یہ کہا ہے. یہی بات ہے. میں بات یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بات آپ کو کافی نہیں ہے. ایک چیز گراؤنڈ پہ یہ ہوتا نظر آ رہا ہے؟ ہاں ہوتا نظر آ رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف کے جو لوگ روز پریس کانفرنس کر کے چھوڑ رہے ہیں اور ان کے مقدمات ختم ہو رہے ہیں، یہ فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف دیکھیں جو یہ مقدمات چھوڑ رہے ہیں یا جا رہے ہیں، یہ ڈسٹورشن پاکستان کی سیاست کا ایک حصہ ہے. سر فری الیکشن کی آپ بات کریں تو میں فری الیکشن لاہور میں جلسے کی درخواست دی انہوں نے. ہاں ڈی سی نے کہا نہیں کرنے دیں گے. کب تک؟ کون سا فری الیکشن؟ کب تک؟ اب یہ بات آگے نا کہ آخری دن ایک جلسے جلسی کرنا. بات یہ ہے کہ اس وقت اگر میاں صاحب جلسہ کر لیں گے، ہاں ہوپفلی ان کا اچھا جلسہ ہو جائے گا، تو پھر اور لوگ بھی جلسہ کرنا شروع کر. پہلے میاں صاحب کا جلسہ ہوگا پہلے تو، اور اگر چنگا نہ ہوا تو پھر کی کریں گے؟ پھر نہ سمجھو، پھر دوجے چنگا کرنا. دیکھیں میں آپ سے یہ بتا رہا ہوں، اب گل آ گئی ہے کہ میاں صاحب کا چنگا جلسہ کرائیے سارے رل کے، اچھا ہو یا نہ ہو. آپ یہ کہہ رہے ہیں پہلے میاں صاحب کا ایک اچھا سا جلسہ کرائیں تاکہ باقیوں کے جلسے کھلیں. پی ٹی آئی والوں کو یہ کہتا ہوں اکثر نا کہ یار تمہاری پاپولیرٹی جو ہے نا وہ تمہاری سب سے بڑی اینیمی ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ ہے کہ ہم کتنے پاپولر ہیں وہ؟ دیکھیں جی اس وقت پبلک میں تو سینٹیمنٹ تو یہی پایا جاتا ہے. کیا پایا جاتا ہے؟ کتنے پاپولر؟ بہت پاپولر ہیں، بہت زیادہ پاپولر ہیں. جتنے بھی سرویز آ رہے ہیں تو اس میں ان کی پاپولیرٹی اچھی ہے. گڈ. ٹھیک ہے. تو وہ ہے تو وہ ان کے لیے ایک وہ بھی. دیکھیں اب میری بات کو یہاں پہ میں دوسری طرف لے کے جانا کہتا ہوں کہ میں کر رہا ہوں. میں گھر سے نکلا ہوں، ٹھیک ہے جی، اپنے اس کے اوپر ول کے اوپر. مجھے کسی نے نہیں کہا. میں نے اس ملک کے اندر ہی. لیکن آپ کا مینڈیٹ بھی نہیں ہے نا. مینڈیٹ ہے نا میرے پاس. کس کا مینڈیٹ ہے؟ میرے پاس پبلک کا مینڈیٹ ہے. جہاں جاتا ہوں لوگ مجھے پیار کرتے ہیں کہ ہاں تم اچھی بات کر رہے ہو. آپ جس مینڈیٹ کی بات کرتے ہیں اس کی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے. وہ اقتدار کا مینڈیٹ جو ہے نا وہ جن کو ملا ہوا ہے وہ لے لیں.